30 سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو بروز پنج شنبہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بہت سے امور کے بارے میں تاکید و نصیحت فرمائی۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو مرض نے شدت اختیار کی اور 3 بار غشی کی نوبت آئی، اس لیے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے اور 3 بار فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ یہ نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی اور باقی 3 روز بھی حضرت ابو بکر صدیق امام رہے۔ چنانچہ حضور کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول دوشنبہ کے نماز فجر پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم پر مرض موت کی کیفیت طاری تھی تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کچھ آفاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے۔ اپنی اسی پریشانی کی حالت میں فرمایا، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ان کے کارناموں سے متنبع کر رہے تھے۔ علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ کے گھر میں، جو بعد میں آپ کی آخری آرامگاہ بنی، اکابر صحابہ کو وصیت فرمائی۔ صحابہ کرام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ اس میں کوئی امام بنا۔ حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر جبرائیل اور میکائیل میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے میرے لیے دعا کریں گے، سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، وہ دعا کریں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، پھر ان کے مرد آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد انصار آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد نبی کریم کا جنازہ مبارک حجرہ شریف میں رکھا گیا۔ پہلے مردوں نے گروہ در گروہ نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ آپ کو غسل حضرت علی نے دیا۔ حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے فضل اور قسم ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز نبی کریم کے 2 موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران بھی غسل میں شریک تھے۔ نبی کریم کو 3 سہولی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی کریم کے وصال کے روز تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے ہوتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی اور آپ کے غلام شکران نے قبر میں اتارا تو جب باہر نکلے قبر سے تو مغیرہ بن شیبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے، علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو۔ نیچے گئے اور نبی کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے اور داڑیں مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل میں آپ کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر نکلو، تو آخری انسان جس کا جسم آپ کے جسم سے لگا وہ مغیرہ بن شیبہ تھے۔ پھر آپ کی قبر پر مٹی ڈالی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کھڑی تھیں، کہا، کیسے تم نے دو جہاں کے رسول کو مٹی میں چھپایا؟ کس طرح سے ان پر مٹی ڈالی؟ پھر فرمایا، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی سعد میں جمع ہیں اور آپ کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادا عجلت میں کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے جس سے فتنہ برپا ہو اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور دیگر مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اول مسئلہ خلافت پر مختلف آراء پیش ہوئیں، لیکن معمولی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کے انتخاب پر اتفاق ہو گیا اور تمام اہل و عقد نے
نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔